جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں. اپنے تمام مکابرین کا دراصل کئی روز سے طبیعت مسلسل خراب ہے، لیکن کیونکہ بڑوں کا حکم ہے اس لیے آپ حضرات کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر سمت مچلتی کرنوں نے ابشوں نے شب غم توڑ دیا. ہر سمت مچلتی کرنوں نے ابشوں نے شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر، یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بزم جہاں میں مہکیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی، جیسا کہ صوبہ اتراکھنڈ کا ذکر چل رہا ہے اور الحمدللہ صوبہ اتراکھنڈ کے اندر اس وقت تحفظ ختم نبوت میڈیا سروسز انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ بڑے ہی محنت اور لگن کے ساتھ کام کر رہی ہے. صرف بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کام کس طریقے سے کر رہے ہیں. جیسا کہ آج الحمدللہ آپ حضرات نے یہ بڑی محنتوں سے پروگرام یہاں پر سجایا ہے اور یہاں پر ہمارے سرپرست محترم الحمدللہ وہ بھی تشریف فرما ہیں. چاہتے تو ہم بھی یہی تھے کہ حضرت والا کا ہمارے اس پروگرام کے اندر بھی حضرت کی شرکت ہوتی، لیکن کسی وجہ سے نہیں ہو سکی. شاید یہ ہم لوگوں کی قسمت میں نہیں تھا. تو ہم نے سب سے پہلے جب ہم اس ٹیم کے ساتھ میں منسلک ہوئے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پورا پڑھا کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے، کیا کام لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے سب سے پہلے اپنے ائمہ حضرات کو اپنا ایک میدان بنایا اور جا کر کے ہم نے مسجد جا کر کے دو چار ساتھیوں کی ایک ٹیم بنا کر کے اپنے ائمہ کرام سے ملاقات کی اور اپنا پیغام ان تک پہنچایا کہ حضرت ہم اس کام کو لے کر کے چل رہے ہیں اور اس میں ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اپنے علاقے کے ذمہ داران، جو بھی مدارس کے ذمہ داران ہیں یا سیاسی ذمہ داران ہیں، ان لوگوں کے درمیان بھی ہم پہنچے اور تحفظ ختم نبوت میڈیا سروسز انڈیا کا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچایا اور الحمدللہ ان سب کی رہنمائی ہم لوگوں کو حاصل ہوئی. میں آپ حضرات چونکہ غالباً اکثر ائمہ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، ایک بہت دیکھنے میں تو بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعہ بہت بڑا ہے. کیونکہ ہم ائمہ مساجد جو ہیں، نماز پڑھانے کے بعد ہمارے پاس ایک بہت بڑا وقت رہتا ہے. اگر ہم حقیقت میں اس وقت کو صحیح استعمال کر لیں تو یہ جو ہماری قوم کے بچے اور بچیاں جن کے عقائد کو غیر اقوام ہر وقت بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے، ہر وقت ہمارے بچوں کے ایمان اور عقائد کو سلب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس پر ہم بہت منظم طریقے سے قابو پا سکتے ہیں. کیونکہ آج سب سے پہلا مسئلہ ہمارے بچوں کا کیا ہے، وہ اسکول اور کالج کا ہے. ابھی آپ دیکھیے یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر بہت ساری خرافاتیں ہوئی. ابھی دسمبر کا مہینہ آئے گا، دسمبر کے مہینے میں کس طریقے سے اسکول اور کالجوں کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کیسے کھلواڑ کیا جائے گا، ان کے ایمان اور عقائد کو سلب کرنے کی کیسی کیسی کوششیں کی جائیں گی، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. گزشتہ سال دسمبر کا مہینہ 25 دسمبر میں اپنے ایک دوست کے گھر پہ بیٹھا ہوا اور وہاں ان کا ایک چھوٹا سا بچہ آیا
اور آنے کے بعد بڑے افسوس کے ساتھ، یہ افسوس بڑے افسوس، اس نے آ کر کے اپنے والدین سے، اپنے ابا سے کہا کہ ابا حضور، آج ہمارے کالج کے اندر، آج ہمارے اسکول کے اندر ایک پروگرام ہوا اور وہاں پر سب نے اپنے اپنے ماننے والوں سے کہ ایک بچے کو کھڑا کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ بیٹا تم جو ہے اپنے بھگوان سے ٹافی مانگیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 25 دسمبر کے دن جو کرسمس ڈے جو منایا جاتا ہے اسکول اور کالجوں کے اندر منایا جاتا ہے، تو وہاں پر جب اس کو منایا گیا تو وہاں کیسے کہ ایک بچے کو کھڑا کیا گیا کہ یہ کس سے؟ کہ یہ ہندو ہے، کہ تم اپنے بھگوان سے مانگیے۔ وہ وہاں ٹافی مانگتا ہے، کوئی ٹافی وافی نہیں آتی۔ اسی طریقے سے دوسرے کو کھڑا کیا جاتا ہے، پھر مسلمان کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ تم بھی کھڑے ہو کر کے اپنے اللہ سے ٹافی مانگیے۔ وہ بچہ کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ اللہ مجھے ٹافی دے دیجئے، مجھے گفٹ دے دیجئے، لیکن وہاں کوئی ٹافی کوئی گفٹ نہیں آتا۔ اس کے بعد وہ اپنے ایک بچے کو جو عیسائی مسلک کا ماننے والا ہوتا ہے اس کو کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے یسوع مسیح سے، آپ اپنے سینٹا سے گفٹ مانگیے۔ اب وہ بچہ جیسے ہی کہتا ہے کہ اے سینٹا مجھے گفٹ دے دیجئے، تو فوراً جو وہاں پہلے سے پلاننگ کی جاتی ہے، پروجیکٹ تیار کیے جاتے ہیں، فوراً اوپر سے گفٹوں کی اور ٹافیوں کی برسات ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف ہمارے ان بچوں کے عقائد پر، ہمارے ان چھوٹے چھوٹے نونہالان کے عقائد کو خراب کیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا اللہ کچھ نہیں کرتا، تمہارا بھگوان کچھ نہیں کرتا، تمہارا کرشنا کچھ نہیں کرتا، اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف عیسیٰ مسیح کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے بچوں کے ایمان اور عقائد کو چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی مساجد اور مدارس کے دروازوں کو ہر وقت کھول کر کے رکھیں، اور جتنے بھی ہمارے بچے اور بچیاں ہماری مسجد کے اطراف کے جتنے بھی اسکول اور کالج جانے والے ہیں، ہمارے پاس ان کی ایک لسٹ موجود ہونی چاہیے، اور جتنا بھی وقت ہمارے پاس ہو ہم ان بچوں کو بلائیں اور اپنے سینے سے لگا کر کے ان بچوں کے عقائد پر محنت کریں۔ پہلے سے ہم اس طریقے سے اپنے اطراف میں محنت کر رہے تھے، لیکن الحمدللہ اس کے بعد ہمیں یہ پلیٹ فارم کام کرنے کا ملا، تو آج ہم اس پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس کے ایک بہت اچھے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میری تو یہی آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے جو ائمہ کرام یہاں تشریف فرما ہیں وہ خاص طور سے اس کا، ہمارے اس مشن کا حصہ بن کر کے ہمارے شانے سے اپنے شانے کو ملا کر کے چلے اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اس قوم کے نام کریں، جو قوم کے بچے اور بچیاں آج دوسروں کے پالے میں جا رہے ہیں، دوسروں کے دامن میں جا رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے ان بچوں کو ان کے عقائد کی محنت کر کے ان کو ان کے ایمان کو سلب ہونے سے بچائے۔ اور انشاءاللہ میں اپنی پوری اتراکھنڈ کی ٹیم کی جانب سے یہ اپنے سرپرست محترم اور جو اکابرین یہاں تشریف فرما ہے، میں سب کو انشاءاللہ یہ اس بات کا وعدہ لے رہا ہوں کہ انشاءاللہ صوبہ اتراکھنڈ کے ہر کچے اور پکے گھر کے اندر انشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کے اس پیغام کو لے کر کے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔